बार बैनर लगा हुआ था कि ठेकेदारों को स्कूल चले गए और ये हम नहीं होने देंगे। तो जो नहीं होने देंगे वाली یہ کنڈیشن ہے آج کل پنجاب کے اسکولوں کی، پنجاب کے اساتذہ کی اور ان بچوں کی جو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے بھی مریم نواز کی اسپیچ سنی ہوگی جو کہ انہوں نے ٹیچرز کے بارے میں بات کی۔ ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں جن کا جواب دینا، اپنا ڈیفنس کرنا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ ان کی یہ اسپیچ سنیں۔ 50 بچوں کی کلاس ہے اور اس میں 5 پنکھے اور 1 پنکھا چلتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو پنکھے خراب ہیں، کسی نے کبھی توجہ ہی نہیں دیا، اور وہ بھی ٹیچر کے اوپر والا پنکھا ہوتا ہے جس کے نیچے ٹیچر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے محترمہ مریم نواز کی اسپیچ کا ایک چھوٹا سا کلپ ایڈ کیا ہے، آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے یہ کمپلیٹ اسپیچ بھی سن سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایک جگہ کی اگزامپل لے کے اور پورے ڈپارٹمنٹ کو یا تمام ٹیچرز کو ڈیفیم کریں اور ہم ان کو بلیم کریں کہ سب ایسا کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں پہ تمام ٹیچرز کی نمائندگی کر رہی ہوں، اسپیشلی وہ ٹیچرز جو 2017 یا اس کے بعد بھرتی ہوئے ہیں، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے اسکولوں کو سجایا ہے، کس طریقے سے اسکولوں کو سنوارا ہے اور اپنی دن رات کی محنت اس پہ ایک کی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان ٹیچرز کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے سنگل ٹیچر ہو کے 115 120 اور اس سے زیادہ کی تعداد کو سنبھالا ہے، اپنے اسکولوں کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنایا ہے، آپ ان کو ہی بلیم کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہیں کہ ہم اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا خرچہ جو ہے وہ حکومت نہیں افورڈ کر سکتی، وہ آپ بے شک کہیں، اس کی بنیاد پہ آپ اسکولوں کو پرائیویٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ٹیچرز کو بلیم کریں کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی یا وہاں پہ توجہ نہیں دی جا رہی تھی بچوں پہ، اور اس لیے ہم نے اسکولوں کو پرائیویٹ کیا ہے۔ میری اپائنٹمنٹ جو ہے ایز اے ٹیچر 2017 میں ہوئی، اور جب میں اس اسکول میں آئی، اس اسکول میں صرف 1 کمرہ تھا، اور جو دوسرا کمرہ تھا جس میں بچے بیٹھتے تھے اس کی کنڈیشن کچھ ایسی تھی۔ یہ تھی ان کمروں کی کنڈیشن، اور تب بھی سہولیات کا فقدان تھا، اور ہم نے انہی کمروں میں بیٹھ کے بچوں کو پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ پڑھایا تھا۔ لیکن جب میرے پاس ہیڈشپ آئی تو میں نے اس اسکول کو بدلنے کی پوری کوشش کی۔ میرا سب سے پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ اسکول میں کمرے بنانا تھا، اور کمرے بنانے کے لیے ہمیں الگ سے کوئی فنڈ نہیں دیا گیا، اور اسکول کا جو NSB ہوتا ہے اس سے میں نے اسکول کے 2 کمرے بنائے، اور سٹارٹ میں اسکول میں 0 فرنیچر تھا، بچے ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے۔ یہ کمرے آپ کے سامنے ہیں جو میں نے NSB سے بنوائے تھے، اور اسکول اب ایک آئیڈیل کنڈیشن میں آ چکا تھا۔ دوسری طرف محترمہ مریم نواز نے یہ اعتراض کیا کہ 1 پنکھا ہوتا ہے جو ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے، بچے گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے نیو روم بنوایا اس میں کیونکہ پنکھے نہیں تھے، ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا کہ ہم پنکھا لگوا سکتے، تو میں گھر سے، یہ پنکھا آپ کے سامنے ہے جو میں گھر سے لے کے آئی اور میں نے بچوں پہ لگایا۔ اور یہ صرف اس لیے، یہ کسی کریڈٹ کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ یہ بچے ہمیں اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں، اور ہم نے ان پہ بہت زیادہ محنت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب لوگ افسردہ ہیں کیونکہ ان کے اسکول پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیف کے انڈر اسکول دینے سے اسکول میں تعلیم کا معیار بہتر ہو جائے گا، تو یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے ہی اسکول سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک پیف کا اسکول ہے جہاں پہ میری بچیاں 5 کے بعد ایڈمیشن لیتی ہیں، اور وہاں کا آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں پہ میرے اسکول کے بچوں کی پوزیشن کیسی ہے، پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سنگل ٹیچر محنت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اگر تعلیمی ایکسپنسز کو کم کرنے کے لیے آپ اسکول کو پرائیویٹ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹیچرز کو بلیم کریں، بجائے اس کے کہ انہیں ان کی انتھک محنت کی وجہ سے اپریشیٹ کیا جائے۔ آپ اینڈ پہ یہ کہیں کہ ان اسکولوں کی کارکردگی نہیں تھی۔ یہاں پہ میری محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان اسکولوں کو وہ وزٹ کریں، یہاں کی کمیونٹی سے پوچھیں۔ اگر کمیونٹی ہی ٹیچرز کی پرفارمنس سے مطمئن ہے تو پھر کس بنیاد پہ ان اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے؟ صرف چند ایک اسکولوں میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی، وہ آپ سب پہ کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟
اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہمارے اسکول پرائیویٹ ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ بہت سے غریب بچے ہیں. جہاں پہ میں پڑھا رہی ہوں یہاں پہ آلموسٹ 80% لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہیں اور ان کے پاس ایک کاپی لینے تک کے پیسے نہیں ہوتے. تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے صرف ایک چیز ہے جو ہے ٹیچرز کی کمی، اور اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اپنی چیز اٹھا کے کسی اور کو دیں کہ وہ اسے سدھارے. انشاءاللہ ہم سب نے دل لگا کے ان اسکولوں پہ محنت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کا حصہ بنیں، میری ویڈیو کو اس قابل بنائیں کہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ بچوں کے بنائے ہوئے چارٹس ہیں جن پہ آپ ان کی فیلنگز پڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اسکول سے، اپنے ٹیچر سے کس قدر مطمئن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.